عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ محمد کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو سارے چہروں کو آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ پہچان لیں، لیکن نہیں، آپ ان کی بات سے، ان کے عمل سے پہچان لیں گے کون ایمان میں، طاعت میں، محبت میں سچا ہے اور صحیح ہے، درست ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، یعنی ہمارے مومن ہونے کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی چیز کافی نہیں ہے ہمارے ایمان کے لیے، دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے، بلکہ کچھ شرائط ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بتایا ہے۔ اب نبی علیہ السلام پر ایمان لانے میں ہم اگر سچے ہیں تو اعمال کے ذریعے سے ہمیں اس بات کو دلیل دینا پڑے گا، اور سب سے پہلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم نے صحیح طور پر ایمان لایا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے۔ پہلی شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مان لے اور رسول مانے، اور پھر ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کر لیں۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ مشہور معروف آیت بارہا سنتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت نہ ہونا یا اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت ہونا یا اللہ کے برابر کسی اور سے محبت ہونا، یہ مشرک ہونے کی علامت ہے۔ واضح طور پر اللہ نے سورہ بقرہ میں اعلان کر دیا ہے۔ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی، نبی کہو کہ میری اتباع کر لو، جو عمل جس انداز میں ہم نے کر کے بتایا ہے میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ عمل اسی طریقے سے انجام دو۔ اگر تمہارا معاملہ یہ ہے تو اللہ تم سے خود محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا، بڑا مہربان شفیق ہے اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر منہ پھیر لے اللہ کی اطاعت سے یا رسول کی اطاعت، دونوں میں سے کسی ایک سے منہ پھیر لیتا ہے کوئی، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو کہہ دو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ذرا اس آیت پہ غور کریں، اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہوا، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے بجائے دوسرے کو طریقے کو اپناتا ہے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ماننے کے بجائے کسی اور کے حکم کو مانتا ہے، گرچہ اللہ کے حکم کو مانے لیکن رسول کے حکم کو نہ مانے۔ آج بہت سے لوگ ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف پوسٹ مین کی طرح وہ جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی پوسٹ مین نہیں تھے بلکہ معلم تھے، سکھانے والے تھے، رحمت للعالمین تھے، رحمت بن کر آئے تھے۔ تو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی چھوڑتا ہے، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا، یا آپ کے بجائے کسی اور کی بات کو اہمیت دیتا ہے، گویا اس نے رسول کی فرما برداری کرنے سے منہ پھیر لیا۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، واضح الفاظ میں قرآن کہتا ہے وہ کافر ہو گیا، مومن نہیں رہ گیا۔ ذرا ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں دوستو، بڑی چیزوں میں نہیں، چھوٹی ایک عام چیز، میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے ہیں مسجد کے اندر 95% یا 99% اس کے اندر ملوث ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی تھا، آپ کا حکم بھی تھا، اپنی ازار، لنگی، کپڑے، پینٹ، پاجامے سب کو ٹخنوں کے اوپر رکھا جائے، یہ حکم بھی ہے، طریقہ بھی ہے، اور سخت وعید بھی ہے، یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ لیکن کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں؟ اپنی خواہش، اپنی چاہت، ماحول، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ، سماج، ایسے ہی ماحول ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ کو نہ رسول اللہ کو، وہاں چاہت نہیں رہی گئی، اطاعت نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں ایک صحابی رسول خریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل، بڑا پیارا نوجوان ہے، بڑا پیارا صالح آدمی ہے، لولا، پھر آپ نے فرمایا لولا طول جمتی و اسبال ازاری، کب؟ آدمی تو بڑا بہتر ہے اگر وہ اپنے بال کو چھوٹا کر لے، لمبا۔ آج بہت سے لوگ پیچھے سے دیکھو تو پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، سمجھ میں نہیں آتا اسے بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا بہتر انسان ہے، نوجوان ہے، اگر لولا طول جمتی، اتنے لمبے بال جو چھوڑ رکھا ہے ان بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر لے، وَإِسْبَالُ إِسَارِ، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کپڑا اپنا ازار ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے، وہ بہت بہتر نوجوان ہے جو تم کہہ رہے، اگر شرط یہ ہے اس کے بہتر ہونے میں، اس بات کو قبول کر لے، میری اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، جب وہ کیا اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے،
مجلس ختم ہو گئی، معمولی سی بات تھی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ اتفاق سے وہ ادھر سے آ رہے تھے، خریم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، علیہ السلام خیریت؟ کہا کتنے خوش نصیب ہو، آپ کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوا۔ کہا کیسے؟ بتایا ایسے ایسے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا بہتر آدمی ہے اگر وہ اپنے لمبے بالوں کو چھوٹا کر لے اور ٹخنے سے اوپر کر لے۔ اطاعت کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں دوستو؟ فوراً وہ نوجوان لوٹا اپنے گھر کو اور چھری اٹھایا، بال کو بھی قطر دیا، اور پھر اسی وقت اپنے ازار کو، لنگی کو، پیجامے کو بھی کاٹ کے ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی دلیل، عمل سے، اطاعت کے ذریعے سے۔ ہم لوگ کتنے اس میں ملوث ہیں، اپنی چاہت، معاشرہ، سماج، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ و رسول کا فرمان کہاں ہے، تو کہاں ہم مومن ہوئے؟ رب نے فرمایا جو ہم نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت برباد نہ کر لو۔ گویا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور کی فرما برداری ہم کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں بھئی حدیث تو ہے، فرمان، لیکن پھر ہمارے باپ دادا یا کہ ہمارے امام صاحب یا ہمارے بزرگ صاحب، ہمارے مسجد کے امام صاحب، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، یہ صاحب یہ باتیں سامنے رکھ کر رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں اور پھر اس ضمن میں آ جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دو جو منہ پھیر لے رسول کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو کس میں شامل کر رہا ہے دوستو؟ تو اطاعت کا مطلب یہ ہے جب رب کے رسول کا فرمان آ جائے، قول آ جائے، عمل آ جائے، ساری دنیا کے لوگوں کے وصول، دنیا کے سارے مفتیوں کے فتوے، سارے علماؤں کی رائے اپنے قدموں کے نیچے ڈال دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے پیشانی کا نور بنا لو۔ یہ ہے حقیقت میں اطاعت، ایک رسول پر ایمان لانے کی دلیل۔ نمبر دو، رسول سے محبت ہو، اور ایسی محبت کہ کائنات میں کسی اور سے ویسی محبت نہ ہو۔ بارہا آیت سنتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہو تمہارے باپ دادا، محبت ہے آبا اجداد کے طریقے سے، اسی طریقے سے بیوی سے محبت، بھائی سے محبت، کنبے قبیلے سے محبت، اپنی بلڈنگوں سے محبت پسند خوب آتی ہے، اور جو مال کما کما کے بچا کے تجوریوں میں بینک میں رکھے ہیں اس کے کم ہونے سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزوں سے محبت فطری ہے، لیکن ان میں سے کسی کی محبت اللہ و رسول کی محبت پہ غالب آ جائے، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہو جائے، فتربصوا، اب انتظار کرو، کس چیز کا؟ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔
کسی ظالم حاکم کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے، یا کوئی بیماری تمہارے اوپر مسلط کر دے، یا سونامی اور سیلاب تمہارے اوپر مسلط کر دے، یا کوئی طوفان لا دے، یا آگ تمہارے اندر لگا دے، یا اختلاف پیدا کر دے، انتظار کرو اگر تمہارا معاملہ ایسا ہے۔ بتاؤ، خاندان کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ان ساری محبتوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں رسول کی محبت؟ کبھی نہیں۔ بیوی کیا چاہتی ہے؟ سر آنکھوں پر۔ اولاد کیا چاہتی ہے؟ سر آنکھوں پہ۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سر آنکھوں پہ۔ لیکن رب اور رب کا رسول کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی دلیل، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی علامت یہ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی پسند کو بھول جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، دیکھے کٹورا رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹورے کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، آخر اتنی چاہت سے رسول کیا تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، کٹورے سے ہاتھ نکالا تو کدو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے منہ میں ڈال لیا، بڑی چاہت، بڑی آرزو، بڑی خواہش، بڑے لذت لے کر کھا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ کہتے اللہ کی قسم، نبی نے کہا نہیں، صرف نبی کی چاہت کو میں نے دیکھا۔ پوری زندگی میں جتنے لذیذ کھانے میرے نزدیک تھے سب پھیکے پڑ گئے۔ اس دن سے، جس دن سے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کدو کو، ہم نے ساری غذاؤں میں سب سے زیادہ پسندیدہ غذا، محبوب غذا کدو کو بنا لیا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، محبت کی حقیقی علامت یہ ہے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لینا، اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کر دینا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر نبی سے محبت ایمان کی علامت، اور اگر محبت نہیں تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ خیر، اختصار کے ساتھ بیان کرتے چلو۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، ایمان کا، لیکن اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے طریقے سے کوئی ان کا واسطہ نہیں رہتا، کوئی واسطہ نہیں ہے، طور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا جنم دن نہیں منایا ہے، حدیث ہے واضح طور پر۔ آپ ہر پیر، ہر جمعرات روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، جمعرات کے دن پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ بتائی۔ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے پیدا کیا۔ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول کر کے میرے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کر کے رسالت کے منصب پر فائز کیا، رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا، اپنا حبیب بنایا۔ اور میں چاہتا ہوں روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کا بھی شکر ادا کر دوں، اور جو رب نے مجھے نبوت جیسی نعمت سے نوازا اس کا بھی شکر ادا کر دوں، اس لیے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اگر حقیقت میں رب کعبہ کی قسم کسی کو نبی سے محبت ہے تو ہر ہفتے میں، ایک ہفتے میں 7 دن میں پیر کا دن بھی آتا ہے، جمعرات کا بھی دن آتا ہے، وہ روزہ رکھے گا، اور نبی کی اتباع میں، نبی کی محبت میں، نبی کی چاہت میں، نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ کر خوشی منائے گا۔ لیکن آج جو لوگوں نے اپنایا ہے خوشی کا،
یہ نبی کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے، غیر مسلموں کے طریقہ ان کو اچھا دکھا کہ اپنے بڑوں کی پیدائش کی خوشی کیسے مناتے ہیں، بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ طریقے کو اپنا لیا۔ یہ مخالفت ہے، دشمنی ہے، بغاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہیے کہ ڈریں جو رسول کی مخالفت کرتے۔ رسول نے اپنی پیدائش کا طریقہ تو بتا دیا، محبت کرنے والوں کو کس طریقے سے منایا جائے، اب کوئی وہ طریقہ نہ اپنائے تو گویا رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اب انجام دیکھو، فتنہ سے مراد شرک ہے۔ اللہ کی قسم، جو شخص رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے، رسول کی محبت کو محبت کے طریقے سے نہ نبھائے، وہ مخالفت کرے گا، اور جب مخالفت کرے گا تو فتنے میں پڑے گا۔ فتنے سے مراد شرک میں ملوث ہوگا، مشرک ہوگا ایسا انسان، اور شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر فرمایا واضح طور پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم نے کسی کو شریک بنا لیا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا تم نے اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دیا کہ جس چیز کی اجازت رب نے نہیں دیا؟ اب جس کو تم نے رب کے برابر ٹھہرایا وہ تمہارے لیے دین بتا رہا ہے، وہ تمہارے لیے رسول بنا رہا ہے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں دیا تھا کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منایا جائے، بینڈ باجے آئے، ناچ گانے ہو، یہ طریقے کی اجازت تو رب نے نہیں دی تھی۔ پھر کون اجازت دیا؟ ما لم یأذن بہ اللہ۔ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، ولولا کلمۃ الفصل، اللہ اگر ایسے گناہوں کی سزاؤں کے لیے ایک وقت متعین نہیں کیا ہوتا تو یہ جرم جو کرنے والا ہے اللہ زمین کو حکم دیتا پھٹ جاتی، وہ بدبخت انسان وہی دھس جاتا۔ ولولا کلمۃ الفصل، اللہ فیصلہ کر دیتا، آسمان سے پتھر گرتے، بجلیاں گرتی، جو جرم ایسا کرتا ہے اللہ کی قسم ہلاک ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایسے ظالموں کی سزاؤں کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب دوزخ کی شکل میں ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ غور کرو دوستو، تو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی دوسری علامت محبت ہے۔ اس محبت کی علامت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے، کسی اور کے طریقے سے محبت نہ کیا جائے، پسند نہ کیا جائے۔ اگر کوئی پسند کرتا ہے واضح طور پر فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ بدعت ہوگا اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایسا انسان دوزخ سے بچ نہیں سکتا جو نبی کے طریقے کو نہ پسند کرے، اپنا بنایا ہوا طریقہ پسند کرے۔ نمبر 3، نصرت رسول، نصرت یعنی مدد، رسول کی مدد۔ کس طریقے سے رسول کی مدد ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب زندہ تھے تو صحابہ اکرام اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن نبی علیہ السلام پر آنچ نہیں آنے، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے دوستو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کس طریقے سے نبی کی مدد کی جائے؟ آج
غیر مسلمان تو چھوڑو، مسلمان بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو داغدار بنا دیا، اتنی دھول ڈال دی رسم و رواج کی، طریقوں کی، شرک بدعات کی، افسانے کی، کہانیوں کی، مرشدوں کی، افسانے کی، مولویوں کے فتاوے کی۔ صحیح دین کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، آج عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، سورہ اعراف۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ونصروہ اور مدد کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور مدد کیسے ہوگی؟ جو نبی کے ساتھ نور رب نے بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، اس نور کی اتباع کرتے ہیں، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی ایمان لانے والے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ نے بتا دیا نبی کی مدد۔ ذرا بخاری شریف جو لکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر کیا پیغام دیا ہے، غور کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے، نیت کے بارے میں کیا پیغام دیا؟ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، طاقت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، فرمان کو، طریقے کو سر بلند رکھا جائے، یہ حکم ہے، یہ پیغام دیا۔ اور پھر بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کردہ؟ اس کے ذریعے سے پیغام دیے کہ لوگوں کو چاہیے اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھیں۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہ کر، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیا پورے صحابہ میں، سب سے زیادہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت ہے۔ آپ نے سیکھا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی حدیث روایت کردہ کسی اور صحابی کی نہیں ہے۔ یہ پیغام دیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ آخری جب زمانہ آئے گا، جیسے ہماری کتاب کی آخری حدیث یہ ہے، ویسے آخری زمانے میں سب سے بڑی مدد اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ تم دین سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچاتے رہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم حدیثوں کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کی تعلیم دیں، اور اسی طریقے سے گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں۔ یہ ہے نصرت دوستو۔ اگر یہ کام انجام دیتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے ایمان والوں کو کامیابی دے گا دنیا اور آخرت میں دوستو۔ نمبر 4، عظمت رسول کی عظمت، رسول کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ جیسے اطاعت فرض، جیسے محبت فرض، جیسے مدد فرض، جیسے عمل فرض، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، ادب ہمارے اوپر لازم، ضروری، فرض، واجب ہے۔ اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے، ایمان نامکمل ہے، نجات نہیں ہے دوستو۔ اب ادب کیسا کیا جائے؟ نام آئے تو خالی انگلی چوم لیا جائے، ہونٹ چوم لیا جائے، سینے پر ہاتھ رکھ دیا جائے، پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا جائے؟ نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تعظیم کیسے ہے۔ یا ایھا الذین، سورہ حجرات 2 آیتیں،
اللہ کس کو تقوی کی توفیق دیا؟ اللہ کے امتحان میں کون کامیاب ہوا؟ اللہ کس کے اعمال کا اجر عظیم عطا فرمائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ عظمت، آج باپ بیٹے کھڑے ہوں، باپ بات کر رہا ہے لیکن بیٹا بول دے تو کہیں گے بڑا کمینہ نالائق بے ادب بیٹا ہے، دیکھو باپ کے سامنے بلند آواز سے بولتا ہے، کہیں گے کہ نہیں؟ ہر ایک شخص سے کہے گا۔ تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ عظمت قدر کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار ایمان والے، اللہ سے اور رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا، جو کرنے کے لیے کہہ دیے وہ کر جاؤ۔ دماغ، عقل، فتوے، مفتی، اجتہاد، قیاس، رائے، ماحول، معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب نہیں ہے، آگے نہ بڑھو۔ اگر تم بڑھتے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، بچو گے نہیں۔ آج بتاؤ آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہو بھئی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اب کیا کریں گے، ماحول ہے، اس دور میں نہیں چلتا۔ دین بنانے والا، رسول کے بھیجنے والا معلوم نہیں تھا یہ دور آتا؟ اس دور کے حساب سے قرآن سنت نہیں ہے؟ لا تقدموا، آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب تم نبی کے سامنے بات کرو تو دیکھو نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے تم لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہو تو ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہوا ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ کے پاس ابھی تک جتنی نیکیاں تمہاری موجود تھی، نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوئی تو اللہ غضبناک ہوا، تمہاری نیکیاں سب برباد کر دے گا، تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ نیکیاں ہیں کہ سب برباد ہو گئی، یا نبی نہیں ہے۔ اب نبی کا نام لے کر کوئی حدیث بیان کی جائے، حدیث صحیحہ آ گئی، طریقہ رسول آ گیا صحیح حدیث سے، لیکن اب کوئی کہے نہیں امام صاحب نے تو یہ کہا، بزرگ صاحب نے یہ کہا، باپ دادا نے ایسا کہا، عقیقہ بچہ پیدا ہوا ساتویں دن عقیقہ سادگی سے، نہیں اماں نہیں مان رہی ہے، محترمہ نہیں مان رہی ہے، کس کے؟ ختم۔ تم نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دی لوگوں کے نام لے کر، دوستو تمہاری نیکیاں خطرے میں پڑ گئی۔ ذرا ابو بخاری کی روایت، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، دیکھو قدم قدم پر ہم اپنے گھروں میں کس طریقے سے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، کس طریقے سے توہین کرتے ہیں۔ آج ایک شخص کچھ بول دیا، ظاہر بات ہے جو گستاخ رسول ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن مار دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت، ایک عورت خاتون تھی بنو امیہ بن زید کی، ہمیشہ اللہ کے نبی کی شان میں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی، غلط سلط الزام تراشی کچھ نہ کچھ۔ ایک اندھے صحابی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، دکھائی نہیں دیتا، سنتے تھے، عورت یہ وہ بول رہی ہے، قسم کھا لیا اگر غزوہ بدر سے پیارے نبی واپس آ گئے صحیح سالم، اللہ کی قسم اس عورت کو قتل کر دوں گا۔ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایمانی جذبہ کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، اور اس طریقے سے آج ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی آ گئے صحیح سالم، رات کو چھری نکالی، گھر پہنچ گئے ٹٹولتے ہوئے، پہنچے عورت سو رہی تھی، معصوم بچے اس کے بازو میں تھے، اللہ کی مدد تھی، ٹٹولا، بچوں کو لے جا کر دوسری جگہ رکھ دیا اور خنجر نکالا اس کے سینے پر مار دیا، ختم ہو گئی۔ اندھے تھے، پھر ٹٹولتے ہوئے آئے، نماز فجر میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اقتلتم، کیا تم نے اس کو مار ڈالا؟ گھبرا گئے،
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مار تو دیا، اگر اس کی کچھ سزا ہے تو میں موجود ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ اسی کی مستحق تھی، یعنی میری شان میں گستاخی کر کے، میری توہین کر کے، مجھے برا بھلا کہہ کر گستاخی کی تھی، اس کی سزا یہی تھی، وہ اسی کی مستحق تھی، تم نے اس کو اچھا ہوا قتل کر دیا۔ گستاخی رسول کی سزا ایک ہی ہے، قتل کر دینا۔ اللہ کے نبی نے بددعا بھی دی ہے اور قتل کروایا بھی ہے، اور آج تک وہ چیز چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک ایسے جیالے موجود رہیں گے جو گستاخی رسول کو چھوڑنا گوارا، معاف کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن دوستو ذرا سوچو، کیا ہم توہین نہیں کرتے؟ دیکھو صحابی رسول عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، دیکھا ان کا بھتیجا چھوٹا سے ہے، پتھر مار رہا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آئے بیٹا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی پتھر نہ مارے، پتھر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، کسی کو تھوڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کسی کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سمجھائے چلے گئے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی، بچہ بھاگ گیا، چھپ گیا، دیکھا چاچا چلے گئے، پھر آ کر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آئے ذرا سوچو، ہمارے بچے بھی، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں، توہین رسالت کے مرتکب ہم ہوتے ہیں۔ کہاں عصمت رہ گئی، کہاں طریقہ رہ گیا، کہاں عزت رہ گئی، کہاں ادب رہ گیا رسول اللہ کا؟ کہاں لوٹ کے آئے پکڑ لیے، کیونکہ جانتے تھے بچوں کی عادت ہے، جس سے منع کیا جائے وہی کرتے ہیں۔ آئے کان پکڑا، ایک کھینچ کے مارے، میں نے تجھ کو رسول کے حدیث سنایا تھا، اس کے باوجود تو دوبارہ پتھر مار رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے، جا اب اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ہے عظمت رسول دوستو۔ ضرورت اس بات کی ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان طریقے کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں تو گویا ہم نے اللہ کی عظمت کو، رسول کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اگر نہیں روکتے ہیں، خوشی سے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، گویا ہم نے بھی رسول کی شان میں گستاخی کر کے اپنے ایمان کو ناقص کر لیا ہے۔ تو خیر، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ 4-5 چیزیں گنائی ہیں۔ رسول پر ایمان لانا، اللہ کا بندہ رسول مانو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، اور ہر معاملے میں رسول کو اپنا فیصل، اپنا حاکم، اپنا جج مان لو۔ یہ ہے پکے ایمان کی علامت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔